نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پرانے زمانے میں ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ کسریٰ نام کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام انوشروان تھا۔ اس کا ایک وزیر تھا۔ اس کو ایک مرتبہ اپنے وزیر کے اوپر بہت زیادہ غصہ آ گیا، اور اس غصے کی وجہ سے اس نے وزیر کو قید میں ڈلوا دیا، اور صرف قید میں نہیں ڈلوایا بلکہ اپنے سپاہیوں کو بولا کہ اس کو بیڑیوں میں جکڑ دو، اس کے گلے میں توق ڈال دو، اور اس کو اندھیری کوٹھڑی میں ڈال دو، اور کھانے میں جو کی روٹی کے 2 ٹکڑے اور نمک کی 1 مٹھی اور پانی کا 1 کٹورا اس کو دیا کرو روزانہ کے اعتبار سے۔ اس کو قید میں ڈال دیا گیا۔ کئی مہینے تک وہ آدمی، اس کا وزیر، قید میں رہا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد اب ایک آدمی مسلسل قید میں ہو، اس کے گلے میں توق بھی پڑا ہو، بیڑیوں میں جکڑا ہوا بھی ہو، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہو، اندھیری کوٹڑی میں پڑا ہو، اور روزانہ کے حساب سے غذا بھی اس کو اتنی تھوڑی سی مقدار میں ملے، تو اس کا جسم کتنا کمزوری کی طرف جائے گا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد بادشاہ کو پتہ چلا کہ وہ وزیر تو اسی طرح حشاش بشاش اور ہٹا کٹا ہے، اس کے جسم میں کسی قسم کی بھی کوئی کمزوری نہیں ہوئی۔ بادشاہ بھی حیران ہوا، دوسرے وزراء بھی حیران ہوئے کہ یہ کیسا واقعہ ہے، یہ کیسے عجیب بات ہے کہ وہ اس کے جسم میں کسی قسم کی کوئی کمزوری کیوں نہیں آئی۔ بادشاہ نے اس وزیر کے خاص دوستوں کو بولا کہ جاؤ تم اس کے پاس کوٹڑی میں، تم اس کے دوست تھے، اور اس کو مجبور کرو کہ وہ اس راز کی وجہ بتلائے کہ یہ جو اس کے جسم میں اس طرح کی کوئی کمزوری نہیں آئی، اس کی وجہ کیا ہے۔ اور اس سارے 3-4 مہینے، جتنے مہینے کی قید تھی، اس وزیر نے اس قید کے درمیان میں کوئی بات بھی نہیں تھی، ایک مرتبہ بھی منہ نہیں کھولا تھا بات کرنے کی۔ اس کا منہ کھلواؤ، اس سے پوچھو کہ اس کی کیا وجہ۔ اس کے دوست اس کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم اتنی اندھیری کوٹھڑی میں ہو، اتنی بیڑیوں میں قید ہو، جکڑے ہوئے ہو، گلے میں توق ہے، غذا بھی اتنی کم تمہیں ملتی ہے، اس کے باوجود تمہارے جسم میں کوئی کمزوری کیوں نہیں آئی؟ تو اس وزیر نے کہا کہ اے میرے دوستو، میں نے 6 چیزوں کا ایک مجموعہ بنا کر ایک جوشاندہ بنا لیا، اور ان 6 چیزوں کے جوشاندے کو میں روزانہ کے حساب سے استعمال کرتا ہوں۔ 6 جڑی بوٹیاں ہیں جن کا ایک جوشاندہ بنا کر میں استعمال کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میرے جسم میں کوئی کمزوری نہیں آئی۔ ان وزیروں نے کہا، اس کے دوستوں نے کہا کہ ہمیں بھی وہ جوشاندہ اور وہ جڑی بوٹیاں بتلا دیں جن کے ذریعے سے آپ کے جسم میں کوئی کمزوری نہیں آئی، تاکہ کبھی ہمیں بھی یہ قید کا سامنا کرنا پڑے تو ہم بھی اس جوشاندے کو استعمال کریں۔ اس وزیر نے کہا کہ وہ 6 چیزیں، وہ 6 جڑی بوٹیاں جن کا جوشاندہ میں استعمال کرتا ہوں، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ۔ مجھے اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہے کہ اللہ نے میرے لیے جو فیصلہ کر دیا ہے وہی صحیح ہوگا۔ اس بھروسے کی وجہ سے مجھے اپنے جسم میں کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی۔ دوسری جڑی بوٹی، تقدیر پر غیر معمولی یقین کی کیفیت۔ میں اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میری تقدیر میں میرے لیے یہی لکھا تھا۔ اس یقین کی وجہ سے میرے جسم میں کوئی کمزوری نہیں آئی۔ تیسری جڑی بوٹی صبر کا توشہ ہے۔ میں نے صبر کے توشے کو تھام رکھا ہے۔ مجھے جتنی بھی مصیبت اور تکلیف ملتی رہتی ہے، میں اس پر صبر کا دامن پکڑے رہتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی۔ چوتھی جڑی بوٹی، آہو فغاں سے نفس کو نہ بھٹکانا۔ میں واویلا نہیں کرتا، میں شور شرابہ نہیں کرتا، میں آہو فغاں نہیں کرتا، جس کی وجہ سے مجھے اپنے جسم میں کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی۔ پانچویں جڑی بوٹی، موجودہ مصیبت پر خوش رہنا ہے، کہ میں اس مصیبت پر خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے اس چھوٹی مصیبت میں رکھا ہے، اس سے بڑی مصیبت میں مبتلا نہیں کیا۔ اگر اللہ چاہتے تو اس سے بھی بڑی مصیبت اور اس سے بھی بڑی قید اور مصیبت اور تکلیف میں مجھے مبتلا کر دیتے، لیکن اللہ نے مجھے بڑی مصیبت سے بچا کر ان چھوٹی مصیبتوں میں رکھا ہے۔ اس پر میں صبر کرتا ہوں، اس موجودہ مصیبت پر خوش ہوتا ہوں، تو اس کی وجہ سے مجھے کمزوری محسوس نہیں ہوتی۔ اور چھٹی جو جڑی بوٹی ہے وہ یہ ہے کہ شادگی کا انتظار اور اللہ تعالیٰ سے بھرپور امید۔ مجھے ہر ان مع العسر یسرا، اس پر مجھے عمل نصیب ہوا ہے کہ ہر تنگی کے بعد اللہ کی طرف سے آسانی ہوتی ہے، تو میں بھی اللہ کی ذات سے پر امید ہوں کہ اس چھوٹی مصیبت اور اس قید کے بعد اللہ میرے لیے آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ 6 جڑی بوٹیاں ہیں جن کا جوشاندہ میں استعمال کرتا ہوں، اور اس کی وجہ سے مجھے جسم میں کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی۔ روایات میں آتا ہے، راوی کہتے ہیں اس واقعے کو نقل کرنے والے، کہ بادشاہ کو جب اس کے واقعات کا پتہ چلا تو اس نے فوراً اس کی آزادی کا پروانہ جاری کر دیا۔ اللہ رب العزت ان 6 جڑی بوٹیوں کو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں جوشاندے کے طور پر اپنی زندگیوں میں استعمال کر کے ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔